ناظرین آج کی جو سٹوریز ہیں وہ زیادہ تر ہم وہ بنا رہے ہیں جو کسی کے گھر جا کے ہم خود دیکھ بھی رہے ہیں. ہماری ویڈیوز کو لائک کیا کریں اور اگر آپ اس کی کوئی ہیلپ نہیں کر سکتے کم سے کم اسے شیئر کر دیا کریں تاکہ باقی لوگ اسے دیکھ سکیں. ان کے گھر میں کمانے والا بھی کوئی نہیں ہے, ماں جی خود بھی کام کر رہی ہیں, کسی کے گھر میں کام کر رہی ہیں, اس سے گزارا کر رہی ہیں, ان کی زبانی سنتے ہیں. السلام علیکم. دو بہت پریشان ہوا, آپ کی دو جوان جو بیٹیاں ہیں وہ بیمار ہیں, 3, انہیں کیا ہوا ہے؟ ان میں ایک معدے کا بیمار ہے, 3 سال ہو گیا, اور یہ ان کو دونوں گردوں میں پتھری بھی ہے, 2 دفعہ کمر کا آپریشن کیا, ابھی وہ بھی ادار ہے, اور ادار والا آدمی بھی موجود ہے, اور ابھی پھر بتایا کہتے ہیں رگیں بند ہے, چل نہیں سکتا. اور یہ کیسے گزارا چل رہا ہے آپ کے گھر کا؟ مطلب 15-16 لوگوں کو سنبھالنے والا کون ہے؟ میں کراچی کا اپنی جاتے ہے, کام کرتے ہے, کوئی تھوڑا تھوڑا بیگم میں مدد کر لیتے ہیں, مدد سے ان کو میرا گھر بنا دیا. ابھی ان کو سارا ادار ہے, ادار والے آدمی بھی گھر والے بھی ابھی موجود ہے, اگر ٹیلی فون سے بات کر لے پوچھتے تو پوچھو. اچھا ناظرین, جن لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی وہ یہ میں بتانا چاہوں گا کہ ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں سے ادھار لیا ہوا ہے لوگوں سے, اور اس سے ہمارا گھر چل رہا ہے. ساتھ ساتھ میں کسی جگہ کام کر رہی ہوں اور وہاں کے جو بیگمات ہیں, ان گھروں کے جو مالکان ہیں, وہ ہماری کچھ نہ کچھ امداد کر دیتے ہیں جس سے میرے گھر کا خرچہ چلتا ہے. اچھا, ان کا بیٹا میرے سامنے موجود ہے, وہ بھی کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے. ان کا بھی کوئی ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے, بیک بون متاثر ہے, تو ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا یہ ایکسیڈنٹ کیسے ہوا اور یہ کب ہوا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا, آپ کا ایکسیڈنٹ کیسے ہوا اور آپ کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے تو اس پہ چوٹ آئی؟ روٹ کی گاڑی چلاتا تھا تو چلو یہ ہوتا تھا, تھوڑا بہت آمدن آ جاتا تھا, تو ٹوٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اس کی وجہ سے کمر جو ہے اس کی ہڈی میں ڈیفیکٹ ہوا ہے. اب ڈرائیوری میرے سے ہوتی ہے, 2-3 دن چلاتا ہوں, پھر ہفتہ کمر میں درد ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے نہیں چلنے ہوتی ہے. یہ ہلکا پھلکا کبھی دیہڑ لگ جاتی ہے, کبھی نہیں لگتی ہے. اور دوسرا پینڈس کا آپریشن کیا ہے, دماغ کا بھی بیمار ہوں, جو ایکسیڈنٹ کیے اس کی وجہ سے دماغ میں, یعنی میں دماغ کی گولیاں کھاتا ہوں نا رات کو سوتے وقت, کیونکہ نیند نہیں آتی ہے, سر میں چوٹ آئی ہوئی تھی. بقایا والد فوت ہے, بھائی 2 اور ہے, ان کا بھی کام اس طرح نہیں ہے, 10,000 8,000 کی ان کی سیلری ہے, اس سے. اور چھوٹے بھائی ہیں آپ کے؟ میرے سے ایک چھوٹا ہے ایک بڑا. یہ ہے کہ کوئی گلی میں یہ اس طرح والدہ کے ساتھ, میرے اپنے بھی بچے ہیں, والدہ کے ساتھ بھی تعاون لوگ کر لیتے ہیں تھوڑا بہت, تو اس کی وجہ سے اس طرح گھر چل رہا ہے, اللہ پاک چلا رہا ہے. بقایا بہت قرضے چڑھے ہیں, بہنیں بیمار ہے, والدہ خود کام کرتی ہے, آپ کے سامنے ہے سب کچھ. یہ بچے جتنے بھی ہیں یہ اس بہن کے میرے ہیں, اور ایک دوسرا جو بھائی ہے اس کے ایک بیٹا ہے. اس حالات میں سے وقت گزر رہا ہے. کبھی بل شارٹ ہو جاتے ہیں, کبھی بالکل اس طرح وقت آتا ہے کہ چینی بھی نہیں ہوتی ہے, آٹا بھی نہیں ہوتا ہے. وہ مطلب حالات بہت مشکل سے گزر رہے ہیں. جی, دکان سے ادھار لے کے, تو دکان والے بھی ایک بار ادھار دیتے ہیں, جب تک ادھار نہ دیو تو اس کے بعد وہ ہمیں نہیں دیتے ہیں. وہ بھی لوگوں سے والدہ قرض یا جن کے گھر کام کاج کرتی ہیں وہ تھوڑا بہت دے کے تو وہ ہم دکان والوں کو دے دیتے ہیں, تو اللہ پاک آگے اس طرح نظام چلاتا رہتا ہے. ناظرین, جیسا کہ آپ نے ان کی آپ بیتی سنی, انہوں نے کہا کہ میں خود جو ہے پہلے کام کرتا تھا, ڈرائیور تھا, اس کے بعد میرا ایکسیڈنٹ ہوا, ایکسیڈنٹ کے بعد میری جو بیک بون ہے متاثر ہوئی اور ساتھ ساتھ دماغ میں بھی چوٹیں آئیں. اچھا, آپ بتائیں کب سے آپ بیمار ہیں اور کیا مطلب پریشانی ہے آپ کو, اٹھنے بیٹھنے میں پریشان ہوتی ہیں آپ؟ زما خواته کاله وشو چې بیمار یم, 2 پیرې مې ملا اپریشن وکړ, ګردو کې مې کاڼې دي, دماغ ګولۍ خورم, ګرځېدی نشم. اچھا, انہوں نے کہا کہ میرا آپریشن ہوا گردوں کا 2 بار, اور اس کے بعد یہ ہے کہ میں دماغ میں تھوڑا سا پرابلم ہے اور گھومنے پھرنے میں میرا مسئلہ ہوتا ہے. تو ناظرین, اردو نہیں بول سکتی, پشتو سپیکنگ ہے, تو بہرحال یہ ہے کہ باقی کئی معاملات ہوتے ہیں لیڈیز کے, تو بیماری میں ویسے بھی جو ہے نا ہزاروں پریشانیاں ہوتی ہیں. تو اچھا ماں جی, آپ کیا چاہتی ہیں, مطلب اب کیا ہونا چاہیے؟ دیکھنے والے بہت سے لوگ ایسے آپ دیکھتے ہیں, تو کس طرح سے مدد ہونی چاہیے؟ بس میں نے کہا ادھار ختم ہوگا. جی صحیح. ان کا کہنا ہے کہ ہمارے اس ویڈیو سے ہمیں یہ فائدہ ہو سکے کم سے کم کہ جو لوگ دیکھنے والے ہیں ہماری اتنی امداد کر دیں کہ ہمارا جو قرضہ ہے وہ ختم ہو جائے, اور مستقبل کے لیے کچھ نہ کچھ ایسا ہو کہ ہم جو بیمار لوگ ہیں ان پہ ہم خرچ کر سکیں اور ہماری زندگی تھوڑی آسان ہو جائے. اچھا, کتنا قرضہ آپ کے اوپر؟ قرضہ ان کو 90,000, 50,000 ایک بندہ کا ہے, 20 دونوں. اس کے علاوہ ٹوٹل کتنا قرضہ آپ کا؟ 90,000.
ٹوٹل 90,000 ہے. 90. اور ایسی ویڈیوز کو کم سے کم آپ اگر ہیلپ نہیں کر سکتے تو آپ شیئر ضرور کیا کریں اور کمنٹ ضرور کیا کریں تاکہ دیکھنے والے باقی لوگ ان کی امداد کر سکیں اور اس پریشانی سے ان کو نجات مل سکے. ناظرین بہت سی ایسی اور بھی ویڈیوز آپ کو ہم دکھاتے رہیں گے. ایسے بہت سے لوگ جو متاثر ہیں ان کو ہم آپ کو دکھاتے رہیں گے. ایک اور ان کی بہن موجود ہیں, ان کے والے سے بھی ہم بات کریں گے, وہ بھی بیمار ہیں. اور ناظرین یہ جو بہن ہیں ان کی تقریباً 19 سال سے بیمار ہیں, 19 سال سے اس پریشانی میں مبتلا ہیں. تو ان سے بات کرتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ اردو بول سکتی ہیں نا؟ جی. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ 19 سال سے آپ چرپائی پہ ہیں, تو اس پریشانی سے آپ گزر رہی ہیں, کیا مسئلہ آپ کو؟ مجھے دماغ کا مسئلہ ہے. تو اور اس کے علاوہ کوئی اور بھی پریشانی ہے آپ کو؟ جی بس یہی غریبی کا پریشانی ہے. تو علاج معالجہ آپ نے کروایا ہے اپنا کہیں کسی ادارے سے؟ کروائے لیکن پیم سے کروائے, پرائیویٹ سے نہیں کروائے کبھی. اخراجات بہت مطلب آپ کے نہیں ہیں اور خرچہ بہت مانگ رہے ہیں, وہ ایسا ہی ہے؟ جی ایسے ہی ہے. تو ہماری اس ویڈیو کا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ ایسے, تو اپنا نمبر بول دیں. 0301 51 51 161. 18 سال کی بیٹی مطلب فوت ہو گئی ہیں, کس کی؟ رات کو رو رو کے سو گیا. کہتے ہیں ہم کو پورا زندگی یہ حالات ہو گیا. بس 2-3 دفعہ گرا اور پھر کمپلیکس لے کے گیا. 8 دن بے ہوش تھا, پھر ختم ہوا. ڈاکٹر نے کہا انہوں نے اتنا بات پریشانی کا لے لیا, پیچھے سے رگیں پٹ کیا. کہتے ہیں اتنا ٹینشن کا وجہ سے بیچاری ختم ہوا.